الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شوال کا مہینہ ہے اور وہ بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب کچھ ایسی رکھی ہے کہ رمضان المبارک میں مسلمان ایک عظیم عبادت یعنی روزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تقریباً 2.5 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کے مہینے قرار دیے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، یعنی حج کچھ متعین مہینوں کا مہینے ہیں، حج کے کچھ متعین مہینے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینے جو متعین ہیں وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے۔ اگرچہ حج شوال میں اور ذوالقعدہ میں ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ ذوالحجہ کے کچھ ایام ہیں جن میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن ان مہینوں کو یعنی شوال اور ذوالقعدہ کے مہینوں کو جو حج کے مہینے کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اگر کوئی چاہے تو شوال کے مہینے ہی سے احرام باندھ کر جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوال کے مہینے سے احرام باندھے اور ذوالحجہ تک احرام باندھے رہے، قران یا افراد کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوال کے مہینے میں جا کر عمرہ کر لے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے، احرام کھول دے، اور اس کے بعد پھر جب حج کے ایام آئیں تو دوبارہ احرام باندھ لے۔ بہرحال اس وجہ سے ان مہینوں کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا ادھر روزے کی عبادت سے فراغت ہوئی تو فوراً حج کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس حج کے بارے میں چند ضروری باتیں ہیں جو عرض کرنی ہیں۔ یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو حج کرنے کی، اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے تمام لوگوں پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، لیکن ساتھ میں یہ قید لگا دی من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک راستہ قطع کر کے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب استطاعت کا لفظ بڑا عام ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسی جگہ رہتا ہے کہ پیدل جا سکتا ہے اور پیدل جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر بھی حج فرض ہے۔ کوئی آدمی ہے جس کے پاس اپنی کوئی سواری ہے اور اس پر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس پر بھی حج فرض ہے۔ کوئی دور رہتا ہے اور وہاں سے بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے اس کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو اتنا خرچہ اس کے پاس موجود ہو کہ وہ جا کر حج کر سکے، اس پر بھی فرض ہے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یہ نہ ہو کہ ساری پونجی حج کے اوپر تو خرچ کر دی اور پیچھے بچے بھوکے مر رہے ہوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، یہ بھی شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا۔
لہذا استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ خود خرچہ بھی برداشت کر سکے اور پیچھے جن کو اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا انتظام بھی موجود ہو، تو اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب آج کل کے حساب سے وہ چونکہ حج جو ہے وہ ایک سرکاری انتظام میں کیا جاتا ہے یا کچھ پرائیویٹ تنظیمیں ہیں جو انتظام میں کرتی ہیں، لہذا اس کی جو کم سے کم مقدار ہے حج کے خرچے کی وہ معلوم ہے۔ مثلا سب سے بظاہر سب سے سستا جو یعنی کم سے کم خرچہ جو ہوتا ہے وہ سرکاری انتظام میں اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس میں سب سے کم ہوتا ہے، اس کی ایک مقدار معلوم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر اتنے پیسے کسی کے پاس موجود ہوں، اور پیسے میں یہ بھی داخل ہے کہ اتنے مقدار کا اگر زیور موجود ہے کسی انسان کی ملکیت میں اور وہ اس کو بیچ کر اتنے پیسے حاصل کر سکتا ہے جس میں کہ حج کا خرچہ پورا ہو جائے، اس کے ذمہ بھی حج فرض ہے۔ یعنی نقد ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ زیور کی شکل میں بھی اگر موجود ہے اور اس کو بیچ کر آدمی حج کر سکتا ہے تو اس کے ذمہ بھی حج فرض ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حج کی فرضیت کب ہوتی ہے، یعنی پیسے ہیں لیکن دھیان نہیں جاتا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں یا اتنا زیور ہو گیا ہے کہ اس کے بنیاد پر ہم حج کر سکیں، تو وہ اب اس خیال میں رہتے ہیں کہ نہیں جب ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ابھی فی الحال ہم نہیں کرتے۔ ایک تو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بچوں کی شادی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہم حج نہیں کریں گے۔ یعنی بچوں کی شادی کے جو اپنی طرف سے اخراجات کا ایک تومار بنایا ہوا ہے کہ بچوں کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اتنے لاکھوں روپے موجود نہ ہوں، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ شریعت نے نکاح کے لیے کوئی بہت بڑی مقدار خرچے کی ضروری قرار نہیں دی، لہذا اگر کسی شخص کے پاس اتنی مقدار ہے کہ وہ حج کر سکتا ہو تو چاہے بچوں کی شادی ابھی نہ ہوئی ہو تب بھی اس کے ذمے حج فرض ہے۔ اور اگر وہ ٹلائے گا تو جتنا ٹلائے گا اتنا ہی گناہگار ہوگا۔ لہذا اس فکر میں رہنا کہ پہلے بچوں کی شادی ہو جائے پھر کریں گے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی ہمارا مکان نہیں ہے لہذا پہلے مکان بن جائے گا تب کریں گے، یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کیا ہوا ایک رکن ہے جس کو انجام دینا انسان کے ذمے فرض ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہم نے اپنے سر لگا رکھی ہیں ان کا کوئی ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، جب ذرا بوڑھے ہو جائیں گے، کچھ ادھیڑ عمر تک پہنچ جائیں گے تو اس وقت جا کر حج کریں گے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حج در حقیقت عبادت ہی جوانی کی ہے۔ جوانی کے اندر آدمی حج کر لے تو الحمدللہ وہاں جا کر صحیح طریقے سے حج کے ارکان بھی ادا کر سکتا ہے، اس کے آداب بھی پورے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بوڑھا ہو گیا، قوا کمزور ہو گئے تو وہاں ذرا تھوڑی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حج کتنے ہی آدمی آرام سے کرے، کتنے خرچ کر کے کرے، لیکن وہ ایک مشقت والی عبادت ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مشقت بڑے سے بڑے مالدار کو بھی مشقتیں پیش آتی ہیں۔ تو اگر جوانی میں کرے گا تو اس کے اندر وہ قوت بھی ہوگی، جوش و خروش بھی ہوگا، اطمینان کے ساتھ کر سکے گا۔ بڑھاپے کا انتظار کرنا یہ بحث حماقت، یہ کیا پتا ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ بھی رہے گا کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بالکل غلط ہیں،
اور اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا ایک بہت بڑے فریضے سے غفلت کا مرادف ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب تک ہمارے ماں باپ حج نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے۔ ماں باپ پر تو مثلا فرض کرو حج فرض نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا، بیٹے کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ ماں باپ کا حق ہے پہلا، لہذا پہلے ان کو حج کرائیں، اس کے بعد اگر پیسے بچیں گے تو پھر خود حج کریں گے۔ یہ بھی فضول بات ہے، اس کا بھی کوئی شرعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فریضہ ہر ایک آدمی پر اس کے حساب سے عائد فرمایا ہے۔ اگر ماں باپ پر حج فرض نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا آخرت میں، نہ آپ سے کوئی مواخذہ ہوگا کہ آپ نے ان کو کیوں حج نہیں کرایا۔ آپ کے ذمے ان کو حج کرانا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، لیکن آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو پہلے تو آپ اپنا فریضہ ادا کریں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے، بہت اچھی بات ہے، والدین کو حج کرانا، ان کا نفلی حج ہو چاہے، لیکن کرانا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اس بنا پر حج کو ٹالنا کہ ہم پہلے ماں باپ کو کرائیں گے پھر بعد میں کریں گے، یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ لہذا ہر ایک آدمی کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر اس کے ذمہ حج فرض ہو چکا ہے تو جلد از جلد حج کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ آج کل جو سرکاری انتظام میں حج ہوتا ہے اس میں قرآن اندازی ہوتی ہے، تو قرآن اندازی میں نام آئے یا نہ آئے یہ تو اپنے اختیار سے باہر ہے، لیکن قرآن اندازی کے لیے نام پیش کر دینا یہ فرض ہے اس شخص کے ذمے جس کے ذمے حج فرض ہو چکا ہو۔ پھر فرض کرو اگر نام نہیں آیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا معذور ہوگا، اگلے سال کوشش کر لے۔ لیکن اگر فرض کرو قرآن اندازی میں بھی نام نہ دیا تو اس کے معنی کہ فریضے سے غفلت اختیار کی، گناہگار ہوا۔ اور قرآن اندازی میں نام دینے کے بعد اگر فرض کرو نام نہ نکلا اور اس وجہ سے نہ جا سکا تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وصیت لکھے کہ چونکہ میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن قرآن اندازی کے اندر میرا نام نہیں آیا، اس واسطے میں نہیں جا سکا، تو اگر حج کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میرے ترکے سے حج بدل کرایا جائے۔ یہ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے یہ وصیت لکھ کے جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت لکھ کے جائے گا کہ میں اگر مر جاؤں تو میرے ورثہ میری طرف سے حج بدل کرائیں، تو ورثہ پر بھی 1/3 مال کی حد تک تو واجب ہے، جتنا ترکہ چھوڑا ہے اگر اس کے 1/3 1/3 کے اندر اگر حج ہو سکتا ہو تو ان کے ذمہ واجب ہے کہ حج بدل کرائیں، لیکن اگر 1/3 میں حج نہ ہو سکتا ہو تو ان کے ذمہ فرض نہیں رہے گا، ان کے ذمہ واجب نہیں رہے گا، وہ چاہیں تو کرائیں چاہیں تو نہ کرائیں۔ تو اس لیے ہر انسان کو ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے، اپنی طرف سے اہتمام کرنا چاہیے کہ جو میری قدرت میں ہے وہ میں کام کر گزروں حج کی ادائیگی کے لیے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں بھائی حج میں اتنا آج کل تو اچھا خاصے پیسے خرچ ہوا، 3-4 لاکھ شاید ہو جاتے ہیں، تو اگر اتنا پیسے خرچ کر لیے تو بعد میں پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو بھائی آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی شخص حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی مفلس ہو گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا کرم فرمایا ہوا ہے کہ جو حج کے اوپر اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے جب واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ تو تھی حج فرض کی کہ یہ آدمی ہر مسلمان جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اس کے ذمہ حج فرض ہے، اور یہ جو مختلف طریقوں سے لوگ جو ہیں ٹلاتے رہتے ہیں یہ گناہ ہے، اور حتی الامکان فرض ہے کہ حج کی ادائیگی ادا کی جائے۔ دوسرے بہرحال ہر مسلمان کو
چاہے اس پر حج فرض ہو یا نہ ہو، شوق تو ہوتا ہے، دل میں ایک آرزو ہوتی ہے بیت اللہ شریف کے حاضری کی، وہاں پر عبادت کرنے کی۔ کون مسلمان ایسا ہے جس کے دل میں یہ جذبہ، یہ شوق نہ ہو؟ اور اس انتظار بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو اس قسم کی استطاعت نہیں رکھتے، تو فرض تو نہیں ہے ان کے ذمے، لیکن ان کا دل کا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے۔ تو اس کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر واقعی شوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم عبادت کی ادائیگی کا جذبہ ہے، تو پھر اس محض دل کے شوق اور دل کی تمنا کافی نہیں ہے، تھوڑا سا اس کی طرف قدم بڑھائے آدمی، قدم یہ بڑھائے کہ کچھ اس کے لیے الگ جمع کرنے کی کوشش کرے۔ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ، بلکہ اس سے زیادہ واضح مثال میں آپ کو دوں، میری ایک ہمشیرہ تھی، بہن تھی، انتقال ہو گیا اب۔ وہ بیچاری مالی اعتبار سے کمزور تھی، تو ایک دن انہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ مجھے حج کرنے کا بڑا شوق ہے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا شوق ہے؟ کہ جی ہاں شوق تو بہت ہے۔ کہا کہ نہیں تمہیں شوق نہیں ہے۔ تو اس پر وہ بڑے وہ ہے کہ نہیں ہمیں تو بڑا شوق ہے۔ کہا یہ پوچھو، یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے کوئی پیسے جمع کیے؟ کہ جی پیسے اتنے ہوتے ہی نہیں۔ کہا کہ تم ایک آنا جمع نہیں کر سکتی؟ اس زمانے میں آنے چلا کرتے تھے، ایک آنا روزانہ۔ کیا ایک آنا تو کر سکتی ہوں؟ کہا کہ اگر شوق ہوتا تو ایک ایک آنا کر کے بھی جمع کرتی، 5 روپے ہو جاتے، 10 روپے ہو جاتے، 100 ہو جاتے، کچھ کئی سال میں جا کے کچھ بڑھ جاتے۔ ان کے سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کچھ اس کام کے لیے ایک تھیلا بنا لیا اور روزانہ کچھ تھوڑا سا، بہت تھوڑی پیسے اس کے جمع کر لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا 34 یا 35 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کے سامان کا جائزہ لیا گیا تو اس میں ایک تھیلا نکلا، پیسے برائے حج اس تھیلے میں لکھے ہوئے تھے۔ اس تھیلے میں جب دیکھا تو کل 65 روپے تھے۔ کب سے پتہ نہیں بیچاری جمع کر رہی ہوں گی، تو 65 روپے تھے۔ حضرت والد صاحب حیات تھے، انہوں نے دیکھا اور اس پہ آنکھ میں آنسو آ گئے کہ دیکھو اس نے حج کے لیے یہ پیسے جمع کیے تھے۔ تو حضرت والد صاحب نے دعا فرمائی کہ اللہ اسی 65 روپے میں اس کا کچھ حج کرا دیجیے۔ ان کے فرض نہیں تھا ان کے ذمہ حج۔ تو حضرت والد صاحب نے یہ کیا کہ کسی آدمی کو، کیونکہ ان کے ذمہ حج فرض نہیں تھا، جس کے ذمہ حج فرض ہوتا ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنے گھر سے چل کے جائے حج کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت والد صاحب نے دیکھا کہ ان کے ذمہ حج فرض تو تھا نہیں، اور پیسے اتنے تھے کہ وہیں مکہ مکرمہ کے کسی آدمی کو اگر دے دیے جائیں تو وہ اس سے حج کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں 65 روپے میں بھی مکہ مکرمہ کا باشندہ کر سکتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ کے ایک آدمی کو دیے کہ بھائی تم ان کی طرف سے حج بدل کر دو۔ انہوں نے حج بدل کیا۔ حضرت والد صاحب بھی اس روز اس سال حج میں موجود تھے۔ تو اچانک عرفات کے دن دیکھا، یعنی کھلی آنکھوں دیکھا، سونے میں نہیں، کھلی آنکھوں دیکھا کہ وہ جبل رحمت پر، عرفات کی جبل رحمت کے اوپر چڑھتی ہوئی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کی بدولت ان کو حج کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو اگر واقعی شوق ہے اور جذبہ ہے تو اس صورت میں اگر آدمی تھوڑا تھوڑا بھی چاہے جمع کر لیجیے، اس کی فکر نہ کرے کہ زیادہ ہی ہو تبھی جمع کرے۔ 1 روپیہ ڈال دے روز، 1 روپیہ ڈال دے گا روزانہ تو 360 دن میں 360 روپے ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیسے کی کمی زیادتی کا حساب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس جذبے کا کے اوپر انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں جو انسان کے دل میں ہے. لیکن وہ جذبہ کسی عملی شکل میں اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ادنا ترین مظاہرہ یہ ہے. تو جن کے ذمہ فرض ہے وہ تو فوراً کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے وہ ادا کر دیں جلد از جلد. اور یہ فضول باتیں جو دل میں بٹھائی ہوئی ہیں کہ بوڑھا ہو کے کریں گے، یا والدین کو پہلے کرائیں گے، یا شادی پہلے کریں گے، یا مکان پہلے بنائیں گے، یہ سب فضول باتیں ہیں. ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا جائے. اور جن لوگوں کے ذمہ فرض نہیں ہے لیکن جذبہ ہے تو وہ کچھ تھوڑا تھوڑا اس کام کے لیے قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.